السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظت کی تدبیر ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ہدایت کی تدبیر مقرر فرمائی ہے جس کا نام دین رکھا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی حیات کی حفاظت کی تدبیر فرمائی ہے اور اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی رکھا ہے۔ تقوی ہی کے ذریعے انسانی زندگی محفوظ ہے۔ انسانی زندگی جس طرح اللہ نے تشکیل دی ہے، ترتیب دی ہے، تنظیم کی ہے، اس کی حفاظتی تدبیر بھی ناظم زندگی نے مقرر فرمائی ہے۔ حفاظت کا بندوبست وہی کر سکتا ہے جس نے اصل ڈھانچہ بنایا ہو، اصل حقیقت جس نے بنائی ہو، تعمیر کی ہو، وہی اس کی حفاظتی تدبیر بھی بنا سکتا ہے، چونکہ اسے تفاصیل کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ حفاظت کی کہاں کہاں ضرورت ہے۔ جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اگر یہ حفاظت ان کے حوالے کر دی جائے کہ یہ حفاظتی تدبیر خود کریں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، چونکہ زندگی کی جزیات پر احاطہ نہیں ہے۔ کم انسان ایسے گزرے ہیں جنہیں انسانی حیات پر مکمل عبور حاصل ہو، احاطہ ہو ان کا، اور وہ جانتے ہوں انسانی زندگی کی نزاکتیں کیا ہیں، ظرافتیں کیا ہیں، نفاستیں کیا ہیں، حقیقتیں کیا ہیں، راز کیا ہیں، کمزوریاں کیا ہیں، قوت کیا ہے۔ یہ خالق زندگی کو علم ہے، اس لیے حفاظت کا اعلیٰ بہترین موضوع عملی انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس حفاظتی بندوبست اور تدبیر کا نام تقوی رکھا ہے، جو انسانوں سے ضائع ہو گیا۔ جس طرح نظام ہدایت ہم نے تعلق رکھنے کے باوجود ضائع کر دیا ہے، کچھ سمجھنے میں ضائع کر دیا، کچھ اپنانے میں ضائع کر دیا، اور مختلف مراحل میں ہم دین سے عبور کر گئے، دین کو ہم نے اس طرح سے لاگو نہیں کیا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح تقوی بھی ہم سے ضائع ہوا، جیسے دین ضائع ہوا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو دین شناس ہیں حقیقی معنوں میں، جن محدود انگشت شمار انسانوں کو ہم اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی پہچان رکھتے ہیں، دین کی شناخت رکھتے ہیں، ان محدود چند ناموں میں سے ایک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ ویسے تو کثرت سے ہیں ماشاءاللہ علماء، تاریخ میں لاکھوں علماء موجود ہیں، اس وقت موجود ہزاروں
کی تعداد میں موجود ہیں اور دین کا علم رکھتے ہیں، لیکن تفقہ در دین، جس طرح قرآن نے کہا ہے لیتفقہوا فی الدین، فقہ دین یعنی دین کو گہرائی سے سمجھنا، دین کو گہرائی میں سمجھنا اور دین کو اپنے تمام وسعتوں کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ سمجھنا، یہ کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ مولا رومی کی مثال اسی لیے ہے۔ مولا رومی نے دین فہمی، دین شناسی کی مثال یہ دی ہے کہ ایک عرب علاقے میں، عربوں کے ہاں ہاتھی نہیں ہوتا، ہاتھی ہندوستان میں ہے، سری لنکا میں ہے، افریقہ میں ہے، عرب صحرا میں ہاتھی نہیں ہوتا۔ تو کوئی شخص سرکس والا یا چڑیا ہاتھی گھر والا، حیوانات کے شوق رکھنے والا کوئی ہاتھی لے گیا اور شہرت ہو گئی اس علاقے کے اندر کہ ہاتھی آیا ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہاتھی دیکھنے کے لیے، تو رات پڑ گئی، بجلی نہیں تھی، پرانے دور کی بات، اندھیرے میں ہاتھی دیکھنے آتے تھے، اور ہاتھی اس نے محفوظ رکھنے کے لیے ایک کمرے میں باندھا ہوا تھا، چراغ نہیں تھا، اور لوگ بے تاب تھے کہ ہم نے ہاتھی ہر صورت میں دیکھنا ہے۔ تو انہیں ہاتھی دکھانے کے لیے اس شخص نے جو ہاتھی لایا تھا، اس نے باری باری کہا کہ جو ایک ایک کر کے ہاتھی دیکھ کے آؤ، نظر تو نہیں آئے گا، ہاتھ لگا کے دیکھ کے آؤ۔ تو باری باری گئے، جا کر ہاتھ آگے بڑھاتے تو ہاتھی کھڑا ہوا تھا، ہاتھی کے جس حصے پہ ہاتھ لگتا تھا وہ چھو کے ہاتھ مل کے واپس آ جاتے تھے۔ اب کسی کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگ پہ لگا، کسی کا ہاتھ ہاتھی کی دم پہ لگا، کسی کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پہ لگا، کسی کا ہاتھ ہاتھی کے کان پہ لگا، کسی کا ہاتھی کی پیٹھ پہ لگا۔ تو جس کا جس عضو پر، جس حصے پر ہاتھ لگا، تو باہر آ کے دوسرے اس سے پوچھتے تھے کہ ہاتھی کیسا ہے؟ تو جس عضو پہ اس کا ہاتھ لگا تھا وہ کہتا تھا ہاتھی اس طرح کا ہے۔ جس نے ہاتھی کی ٹانگ چھوئی تھی تو اس نے کہا کہ ستون ہے، ہاتھی ستون کی طرح ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہاتھی کیسا ہے؟ اس نے کہا جھاڑو کی طرح ہے، چونکہ اس کا ہاتھ دم پہ لگا تھا۔ تیسرے کا ہاتھ جو سونڈ پہ لگا تھا تو اس نے اسے پوچھا کہ ہاتھی کیسا ہے؟ تو اس نے کہا ہاتھی پائپ کی طرح ہے۔ چوتھے کا ہاتھ ہاتھی کے کان پہ لگا تھا، اسے پوچھا ہاتھی کیسا ہے؟ تو اس نے کہا ہاتھی پنکھے کی طرح ہے، پردے کی طرح ہے۔ اب ایک ہاتھی ہے اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، چونکہ انہوں نے ہاتھی کا جو حصہ دیکھا ہے یا چھوا ہے وہ ایسا ہی تھا۔ یہ مثال مولا رومی نے دین کے سمجھنے والوں کے لیے دی ہے کہ اللہ نے ایک جامع دین بنایا ہے انسانی حیات کی ہدایت کے لیے، اور یہ دین سیکھنے کے لیے سارے گئے ہیں، اور وقت کم تھا دین سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ ہر ایک کا دین کے ایک حصے پہ ہاتھ لگا ہے، نگاہ پڑی ہے، وہی سمجھ کے واپس آ گیا ہے یا وہیں بیٹھا ہوا ہے دین سمجھنے والے ادارے میں، حوزے میں، اور اسے پوچھو دین کیا ہے تو وہ کہتا تھا دین فقط اخلاقیات ہے۔ دوسرے سے پوچھو دین کیا ہے؟ دین فقط عقائد ہیں۔ تیسرے سے پوچھو دین کیا ہے؟ دین صرف رسومات ہیں۔ چوتھے سے پوچھو دین معنویت ہے، دین آخرت ہے۔ جس کا جس حصے پہ ہاتھ پڑا اس نے اسی کو دین قرار دیا، مکمل دین قرار دیا، اور اس طرح دین ضائع ہو گیا، چونکہ جس حصے پہ اس کا ہاتھ لگا باقی کا انکار کر دیا اس نے کہ باقی دین ہی نہیں ہے، یہی دین ہے جو میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، میرے استاد نے مجھے بتایا ہے، بس یہی دین ہے ولا غیر۔ یہاں سے دین ضائع ہو گیا۔ تقویٰ بھی اسی طرح حفاظتی تدبیر، ہدایت کی تدبیر کی طرح یہ بھی ہم ضائع کر بیٹھے، کچھ سمجھنے میں ضائع کر بیٹھے، جب سمجھنے آئے تو اس کو ڈر اور خوف اور پرہیز بنا دیا، اور وہ جو ڈر خوف پرہیز بنایا تھا وہ بھی عملی نہیں ہو سکا، چونکہ عملی تھا بھی نہیں۔ انسان ہمیشہ ڈرتا رہے تو ڈر تو ایک اختیاری چیز نہیں ہے، غیر اختیاری چیز ہے ڈر۔ آپ کو ابھی میں کہوں ڈرو، آپ کیسے ڈریں گے؟ آپ ڈر تو غیر اختیاری چیز ہے، یا ڈرے ہوئے آدمی کو کہے کہ مت ڈرو، جیسا ہم عموماً کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، وہ کیسے نہ ڈرے؟ ڈر تو
خودکار چیز ہے، اختیاری چیز نہیں ہے کہ اپنے اندر سے نکال دیا جائے۔ یہ لال بیگ سے جو ڈرتے ہیں، چھپکلی سے، انہیں آپ 1000 بتائیں، آیتیں پڑھ کے بتائیں کہ نہ ڈرو، یہ پھر بھی ڈریں گے اس سے، چونکہ اختیاراً تو نہیں ڈر رہے، غیر اختیاری ہے ڈر۔ ڈر خود داخل ہو جاتا ہے انسان کے نفس میں اور انسان کے ذہن میں اور انسان کے دل میں، ڈالنے سے نہیں ہوتا کہ میں چاہوں تو ڈرنا شروع کر دوں، چاہوں تو ڈرنا چھوڑ دوں میں۔ ڈر غیر اختیاری ہے، تقوی اختیاری چیز ہے، ڈر اختیاری نہیں ہے، تقوی اختیاری چیز ہے کہ تقوی کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے، تدبیریں ساری اختیاری ہیں۔ وہ چیز جو غیر اختیاری ہے وہ نہ ہدایت کا حصہ ہے نہ حفاظت کا حصہ ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے جو دین بنایا ہے وہ سارا اختیاری ہے، انسان چاہے اس کو عمل کرے چاہے تو چھوڑ دے اس کو۔ لیکن جو چیزیں غیر اختیاری ہیں وہ چیزیں دین کی نہ ہدایت کا حصہ ہیں اور نہ دین کے حفاظت کا حصہ ہیں، چونکہ انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ جیسے انسان اپنا قد اتنا رکھو اس سے اوپر قد نہ جائے، اختیاری نہیں ہے ہمارا، یا اپنے دانت آپ اتنے رکھو اس سے اوپر نیچے دانت نہ ہو، دانت اختیاری نہیں ہے، خود نکلنے ہیں، جیسے خلقت میں جیسا بناوٹ ہے ہمارے جسم کی۔ یہ غیر اختیاری امور ہیں، یہ نہیں ہے ہمارے۔ یا مثلا آپ کسی اعلیٰ نسل میں پیدا ہو، آپ وہ اختیاری نہیں ہے پیدائش، کسی کے ہاں بھی آپ نے پیدا ہونا ہے، جہاں اسباب پیدائش اسباب خلقت ہیں، جس ذات کے ہاں وہاں آپ نے پیدا ہونا ہے، اختیاری نہیں ہے۔ اختیاری چیزیں ہدایت اور حفاظت کا حصہ ہیں، اور جس طرح ہدایت جامع ہے، ہر چند ہمارے پاس آج جامع ہدایت کا فقدان ہے، اسی طرح حفاظت بھی جامع ہے، مکمل حیات کی حفاظت کا بندوبست ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی حفاظتی جو مرحلہ مقرر فرمایا ہے انسان کے لیے، وہ دستوری تقوی، آئینی تقوی اور منشوری تقوی ہے۔ یہ اساس ہے، یہ بنیادی تقوی ہے۔ اس پر باقی جس طرح ہدایت کے کچھ بنیادیں ہیں اور کچھ ان بنیادوں پر قائم عمارتیں ہیں، ہدایت بھی اسی طرح سے ہے، مرحلہ وار ہے، بنیادی ہے اور فروعی ہے، فرعی ہے۔ تقوی بھی بنیادی تقوی ہے اور فرعی تقوی ہے، چونکہ انسانی زندگی میں دونوں شعبے ہیں، بنیادیں بھی ہیں اور فروعات بھی ہیں۔ بنیادی تقوی میں آئینی و دستوری تقوی ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ انعام میں آیا 155 میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب ہے، یہ ہم نے نازل کی ہے، یہ مبارک ہے، اور آپ اس کی اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم رحمت خدا دریافت کر سکو، رحمت کے حقدار بن سکو، رحمت کے لیے سزاوار قرار پاؤ تم، اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے تمہیں۔ چونکہ کتاب ہے اور کتاب نازل ہے، کتاب مبارک ہے۔ کتاب کا معنی کیا ہے؟ کتاب اردو معنی میں نہیں ہے، لکھی ہوئی چیز کو کتاب نہیں کہتے، بلکہ منتشر چیز جو اکٹھی کر دی گئی ہو، ترتیب دی گئی ہو اور اسے محفوظ کر دیا گیا ہو، وہ کتاب ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، لکھائی ہو یا نہ ہو، لغت کے لحاظ سے لکھائی نہیں ہے۔ قرآن لکھا ہوا نازل ہی نہیں ہوا، نہ صوتی قرآن نازل ہوا ہے، نہ لکھا ہوا نازل ہوا ہے، نہ آڈیو نازل ہوئی ہے، نہ ویڈیو نازل ہوئی ہے۔ قرآن علمی صورت میں نازل ہوا ہے، علم بن کر نازل ہوا ہے، علم الہی سے علم نبی میں آیا ہے اور علم نبی سے علم الناس تک پہنچا ہے۔ یہ پھر اس کی آگے مختلف حفاظت کے لیے یا اس کو نشر کرنے کے لیے لفظی بھی بنا، صوتی بھی بنا، کتبی بھی بنا، یہ بعد کے مراحل ہیں۔ یہ قرآن کی اصل
بنیاد میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. بنیاد قرآن میں علم ہے، علمی وجود ہے اس کا. علمی وجود پھر اس نے کتبی شکل بھی اختیار کی، لفظی شکل بھی اختیار کی، صوتی شکل بھی اس نے اختیار کی، لکھائی کی صورت میں بھی آ گیا. کتاب ہے اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی انسانوں کی پہنچ میں قرار دی گئی ہے. چونکہ جب اللہ کے علم میں جو چیز ہے وہ انسانوں کی پہنچ سے باہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف خاص کے ذریعے اسے انسانی علم کی سطح پر، انسانی ذہن کی سطح پر، انسانی فہم کی سطح پر اور انسانی پہنچ کی سطح پر قرار دیا ہے تاکہ انسان بھی اسے سمجھ سکیں، اسے اپنا سکیں. اسے نازل کہا گیا، یہ نزول ہے. اور مبارک ہے. مبارک یعنی قرآن کریم ایک ایسی بنیاد ہے جس کے اوپر انسانی زندگی کو ٹکایا گیا ہے، ٹھہرایا گیا ہے. انسانی زندگی کے لیے اس کو بنیاد قرار دیا گیا ہے. مبارک ہے. مبارک معنی کیا تھا کہ اونٹ کی چھاتی کو کہتے ہیں، سیٹ کو جس پر اونٹ اپنا سارا وزن ڈال کے بیٹھتا ہے، برکہ اس کو کہتے ہیں. اور اس کے اوپر وہ پائیدار بھی ہوتا ہے، مستحکم بھی ہوتا ہے، دیر پا بھی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جتنا بوجھ ڈالو وہ سارا برداشت کر لیتا ہے. اونٹ کے اوپر جتنا بوجھ ڈالا جائے، کثرت سے ڈالا جائے، وہ ساری اس چیز کو وہ تحمل کرتا ہے، اٹھائے رہتا ہے. قرآن مبارک ہے، یعنی قرآن کو بنیاد قرار دیا گیا ہے، اساس قرار دیا گیا ہے. اس کے اوپر انسانی نظام، انسانی سماجی نظام، انسان کا ہدایت کا نظام، انسان کی معیشت کا نظام، انسان کی سیاست کا نظام، انسان کی دنیا کا نظام، انسان کا اخروی نظام، انسان کی حفاظت کا نظام، یہ سارا اس برکہ کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، اس کے اوپر استوار کر دیا گیا ہے. پس انسانی زندگی قرآن کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، قرآن کے اوپر اس کو استحکام دیا گیا. اسی لیے بہت مضبوط مستحکم بنیاد قرآن کی انسان کو فراہم کی گئی ہے. مبارک ہے یہ کتاب. مبارک یہ نہیں کہ اس کے اندر برکت جس طرح ہم عموماً اردو معنی میں استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہے، کنگریجولیشن نہیں ہے مبارک، بلکہ تحسین نہیں ہے. مبارک پائیداری، بنیادی استحکام ہے قرآن کے اندر، اور انسانی زندگی کو وہ سہارا قرآن دے سکتا ہے اور بن سکتا ہے اگر انسان اپنی زندگی کا سارا بوجھ قرآن کے اوپر استوار کر دے، قائم کر دے. نظام زندگی قرآن کے اوپر ڈال دے، قرآن اٹھا لیتا ہے اس سارے بوجھ کو، تمام انسانوں کے، قیامت تک آنے والی انسانیت. مبارک اسی لیے ہے کہ یہ معمولی بوجھ نہیں ہے کہ تمام انسانیت اولین سے لے کر آخرین تک سارے قرآن کے اوپر ان کی زندگی کا دار و مدار قرار دیا جائے. تو کیا قرآن متحمل ہو سکتا ہے اتنی بڑی زندگی کا، اتنی وسیع زندگی کا؟ یعنی خصوصاً آج کی نسل اور آج کے انسان کی زندگی کو دیکھیں تو یہ بہت بوجھل اور بھاری زندگی ہے. چونکہ ترقی یافتہ زندگی ہے، متمدن زندگی ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور انسان کی معرفت، انسان کی دسترس ہر چیز پر ہے. انسان نے کائنات تسخیر کر لی ہے ایک طرح سے، اور یہ انسان آج یہ قرآن سے ہدایت طلب کرتا ہے، اور اس کی زندگی کا دار و مدار بھی قرآن ہے. یعنی وہ انسان جو اونٹوں پہ سفر کرتا تھا، خچر پہ بیٹھتا تھا، جو اور خرما کھاتا تھا، اس کی زندگی کو قرآن آسانی سے اٹھا سکتا ہے، چونکہ اس کی زندگی میں اتنی پیچیدگی نہیں ہے، اتنی تفصیل نہیں ہے، اتنی اس کے اندر تنوع نہیں ہے جتنی آج کے انسان کی زندگی کے اندر تنوع موجود ہے. آج کا یہ انسان جو اتنی ترقی کر کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن کے سہارے زندگی گزار سکتا ہے. اسی وجہ سے تو قرآن کو مبارک کہا گیا کہ ہو سکتا ہے قرآن بنیاد بن سکتا ہے. یہ فاتبعوہ، اب یہ قرآن یہ کتاب ہے، یہ نازل ہوئی ہے اور یہ مبارک ہے. آپ کیا کرو؟ اس کو اتباع کرو اس کی. یہ بہت اہم خصوصیت ہے، اور قرآن میں یہ لفظ اتباع کثرت سے واقع ہوا ہے.
قرآن کی اتباع کے لیے بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے بھی ہے، اور جو بے دین لوگ ہیں ان کی بھی آپس میں پیروی کو اتباع ہی کہا گیا ہے، یعنی کہ فقط مثبت معنی میں پیروی کو کہا گیا ہے۔ اتباع بہت ہی اہم خصوصیت ہے جو قرآن کریم کے لیے ذکر کی گئی ہے۔ اتباع لغت میں طبی اس بھیڑ کے بچے کو کہتے ہیں یا اونٹنی کے بچے کو جو اپنی ماں کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے، پیچھے پیچھے جدھر وہ جائے یہ پیچھے پیچھے اس کے جاتا ہے، جدا نہیں ہوتا، فاصلہ نہیں ڈالتا۔ اس بچے کو طبیعہ یا طبی کہتے ہیں عربی لغت میں، جو پیچھے پیچھے لگا رہے۔ حیوانوں کے بچے مختلف مزاجوں کے ہوتے ہیں، بھینسوں کے بچے پیچھے پیچھے نہیں چلتے، وہ سست مزاج ہوتے ہیں اور ان کا جی کرتا ہے کہ ماں جہاں بھی ہو دودھ کے وقت ماں کے پیچھے چلے جائیں، باقی وقت دھوپ پہ بیٹھ کے گزاریں مکھیاں اڑاتے ہوئے۔ اسی طرح بکری کے بچے زیادہ بکری کے پیچھے نہیں رہتے، وہ ادھر ادھر کھیل کود میں زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ لیکن اونٹنی کے بچے ایسے نہیں ہیں کہ وہ ماں سے الگ نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ جڑے ہوئے ماں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن عمر کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے، ایک عمر میں جانوروں کے بچے ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر تھوڑے سے جب بڑے ہوتے ہیں تو منتشر ہو جاتے ہیں، ان کی ماں کو خود ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں ہیں یہ، کھو گئے ہیں، کہیں دور ہو گئے ہیں، کسی خطرے میں ہیں۔ ایک عمر تک بچہ ماں کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے، جنگلی جانور ہوں یا اہلی پالتو جانور ہوں، بچوں کے اندر یہ خصوصیت رہتی ہے۔ انسانی بچے چونکہ پیدائش کے وقت تحرک کے قابل ہی نہیں ہوتے، یہ دیر سے چلنا شروع کرتے ہیں، پہلے جھولے میں رہتے ہیں، گود میں رہتے ہیں، اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے، دیر سے ان کے بدن میں طاقت آتی ہے، سنبھلتے ہیں، پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب چلنا شروع کرتے ہیں تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے ماں کے ساتھ جڑے رہیں، لیکن ماں کے پاس وقت نہیں ہوتا، چونکہ ماں کے پاس بچہ بھی ہے، موبائل بھی ہے، تو ماں کے لیے، بچے کے لیے ماں نے ماسی رکھ لی ہے اور خود موبائل کی خدمت میں ہے اور موبائل ماں کی خدمت میں ہے، اس لیے انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ حیوانات کے بچے ماں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس بچے کو جو پیچھے پیچھے جڑ کے چلتا ہے ماں کے، جدھر وہ جائے پوچھتا نہیں ہے ماں سے کہاں جا رہی ہو، کیوں جا رہی ہو، بلکہ جہاں بھی بچہ ماں جا رہی ہے، اونٹنی جا رہی ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا جاتا ہے۔ یا بھیڑ کا بچہ مثلا اس کے پیچھے جب چلتا ہے، اس کو طبی یا طبیعہ کہتے ہیں۔ اسی سے قرآن کریم نے، اور یہ خصوصیت یہ ہے کہ اصل جو لغوی معنی ہے طبع تے بے عین، طبع طبع یا طبع، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ متحرک شے کے پیچھے جانے کو، متحرک چیز کے پیچھے جانے کو طبع کہتے ہیں۔ اگر تحرک نہ ہو، متحرک چیز نہ ہو، اس کے پیچھے قرار پانے کو اتباع نہیں کہتے۔ مثلا ایک کالم ہے، ستون ہے، ایک جگہ جمع ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے، ایک آدمی اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے تو یہ ستون کی اتباع نہیں کر رہا۔ اتباع ہوتا ہے حرکت میں، متحرک چیز کے پیچھے اس طرح سے لگ جانا، جڑ جانا کہ وہ متحرک شے جہاں بھی جائے یہ پیچھے جانے والی چیز اس کے ساتھ ساتھ جڑی رہے۔ یہ لہٰذا یہ اہم خصوصیت اتباع کے اندر یہ ہے کہ تحرک ضروری ہے اس کے اندر، اور یہ دین کی بڑی اہم خصوصیت کو یہ ذکر کر رہے ہیں۔ اسی آیت کی حد تک ہم رہتے ہیں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اگر تبیین الکتاب مکمل ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے سلسلہ، یہ حوادث دہر مہلت دیتے ہیں تو وہاں تفصیل بیان ہوگی۔ یہاں ہم اسی آیت مبارکہ کی حد تک اتباع کا معنی کرتے ہیں۔ فاتبعوہ یعنی کتاب ہے، اور یہ کتاب اتباع کے لیے ہے۔ یہاں سے کتاب کی اس لفظ اتباع سے کتاب کی حقیقت بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے، کتاب کے ساتھ تعلق کی حقیقت بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے، اور کتاب کی افادیت بھی اسی لفظ
اتباع سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بہت گہرا لفظ ہے اتباع کا، جو کثرت استعمال کی وجہ سے عموماً علماء ادبیات ایک قاعدہ ہے ان کے ہاں کہ کثرت استعمال کی وجہ سے بہت ساری چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ کثرت استعمال کی وجہ سے مثلا حروف میں وہ یہ کہتے ہیں یہ گر گیا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے یہ حرف گر گیا ہے، اصلاً اب لفظ کا جز ہی نہیں رہا، پہلے تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے گر گیا ہے۔ تو کثرت استعمال سے بہت ساری چیزیں گر جاتی ہیں، کچھ ذہن سے گر جاتی ہیں، کچھ عمل میں گر جاتی ہیں۔ جس چیز سے آپ روزانہ سروکار ہے آپ کا، تو کثرت استعمال یعنی روزانہ اور بار بار کسی چیز کا تکرار ہونا، یہ باعث بنتا ہے کہ انسان چھوڑ دے، اس چیز کو ترک کر دے۔ اسی طرح ہم نے اطاعت اور اتباع کا لفظ کثرت استعمال کی وجہ سے ان کے معانی گر گئے ہیں، الفاظ رہ گئے ہیں لیکن معانی کے بغیر ہیں۔ اطاعت اور اتباع دونوں اول مترادف ہو گئے ہیں۔ عموماً جو لوگ تھوڑا بہت تعلیم یافتہ ہیں اردو یا عربی کے، تو اطاعت و اتباع کو سمجھتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مترادف نہیں ہے۔ اطاعت مفہوم اطاعت تو سے ہے، توئے واو عین، طوع تو کہتے ہیں کسی چیز کو رضا کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کسی چیز کو لے لینا، یا کسی چیز پر خوشی رضا ظاہر کرنے کو تو کہتے ہیں۔ طوع جو خوشی کے ساتھ، مرضی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ کوئی چیز کام کرے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں قرآن کریم میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں اطاعت سے مراد مرضی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، اپنی پسند اور شوق کے ساتھ اللہ کے فرمان کو بجا لانا، رسول اللہ کے فرمان کو بجا لانا، اولی الامر کے فرامین کو بجا لانا، یہ اطاعت ہے۔ اصل معنی تو اطاعت کا مرضی، رغبت، چاہت، پسند اور خواہش کے ساتھ، رضا اور رغبت کے ساتھ کسی چیز کو انجام دینا، یہ طوع کہلاتا ہے، تو یا طاعت کہلاتا ہے۔ اطاعت فرمان الہی کو رضا اور رغبت کے ساتھ۔ اب مثلا جیسے یہاں طلبہ کے لیے بہت سارے قواعد ہیں، مثلا طلبہ سے نماز پڑھائی جاتی ہے، تو یہ رغبت کے ساتھ جو پڑھتے ہیں یہ تو اطاعت ہے ان کی، لیکن جو سختی کے ساتھ، جن پر سختی کی جاتی ہے کہ اٹھو نماز پڑھو ورنہ سزا ملے گی، تنبیہ ہوگی، یہ اطاعت نہیں ہے۔ چونکہ ان کی مرضی اس کام میں شامل نہیں ہے، اللہ کا فرمان بجا لا رہے ہیں لیکن رضا کے بغیر، رغبت کے بغیر، شوق کے بغیر، یہ اطاعت شمار نہیں ہوتی۔ اسی دباؤ میں ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، کیوں کہ اگر نہیں رکھا تو لوگ کہیں گے یہ دیکھیں بے دین آدمی ہے، یہ اطاعت نہیں ہے۔ پبلک کے دباؤ میں جو کام کرتے ہیں ہم، یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، مرضی، شوق، رضا، رغبت وہی ہوتی ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ مرضی کا کام انسان، مثلا جیسے جو چیزیں آپ کو پسند ہیں، کچھ چیزیں آپ کو زبردستی کھانا پڑتی ہیں، مروت میں کھانا پڑتی ہیں۔ کسی کے ہاں مہمان چلے گئے، انہوں نے کھانا بنایا، آپ کو پسند نہیں ہے لیکن ان کی خاطر کھانا پڑتا ہے ابھی آپ کو۔ یا بچے ہیں، بہت ساری چیزیں گھر میں پکتی ہیں، نہیں کھاتے، کھلا دیا جاتا ہے ان کو، بزور بازو یا بزور ڈنڈا ان کو کھلا دیا جاتا ہے کھانا۔ یہ طاعت نہیں ہے۔ طاعت یہ ہے کہ جس کو انسان اپنی اندرونی چاہت کے ساتھ انجام دے، یہ طاعت ہے۔ اپنی مرضی یا کسی کی مرضی ہو، اپنی نیت ہو اور شوقیہ کر رہا ہے کام، یہ طاعت ہے۔ دین کے لیے اطاعت کریں یعنی رضا و رغبت پہلے پیدا کریں اپنے اندر۔ اگر دین میں رغبت ہو تو اطاعت ہے اور ثمرہ ہے اس کا۔ رغبت کے بغیر، مثلا پابندی کی وجہ سے، قانون کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے کوئی کام کروایا جا رہا ہے، کر رہے ہیں، سال ہا سال کر رہے ہیں، جس دن پابندی ہٹتی ہے اسی دن چھوڑ دیتے ہیں۔
میں ایک جگہ گیا، ایک شہر میں تبلیغ کے لیے، وہاں بہت مجھے شرمندگی ہوئی. ہمارے مدرسے کا ایک طالب علم جو چند سال یہاں پڑھا ہے، انہی کے محلے میں گیا، مجلس میں یہ بیٹھا ہوا تھا طالب علم، ساتھ اس کے محلے کے افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کا طالب علم ہے، بہت اچھا طالب علم ہے، بڑا شریف ہے، اور مسجد کی دیوار کے ساتھ اس کا گھر ہے. مسجد کی اور اس کے گھر کی دیوار مشترک ہے، ایک دیوار ہے. اور یہ کتنے دنوں سے آیا ہوا ہے، کتنے مہینوں سے یہاں پر ہے، ایک دن بھی مسجد میں نہیں آیا. یہ اب ظاہر ہے کہ وہ اکبر الہ آبادی والا حال ہو گیا میرا. وہاں پر بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. اب یہ واقعاً میں وہاں اس غیرت طلبگی میں گڑ گیا زمین میں کہ یہ ہمارا طالب علم ہے یہ. اور مجھے تعجب بھی ہوا کہ یہ بڑا منظم طالب علم تھا. جب جامعہ میں تھا تو اس وقت بھی جامعہ میں تھا، چھٹی گیا ہوا تھا وہاں. تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ وہاں تو بڑی پابندی کے ساتھ کرتا ہے سارے کام، اور یہاں ایک دن بھی. میں نے پوچھا اس سے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ مسجد میں نہیں آئے؟ تو اس نے عذر، جیسے طالب علموں کا کام ہوتا ہے عذر پیش کرنا کہ اس وجہ سے نہیں آیا، اس وجہ سے نہیں آیا. 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، کسی ایک وقت تو آدمی بھول کے آدمی آ جاتا ہے مسجد میں. جیسے کمار کا گدھا مسجد میں چلا گیا تو مولانا نے کمار کو بلا کے ڈانٹا کہ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، گدھا کھلا چھوڑا ہوا ہے، مسجد میں آ گیا ہے. اس نے مولانا سے کہا، مولانا صاحب آپ خیال کریں، دیکھیں گدھا ہے، بے عقل ہے، نافہم ہے، آ گیا ہے مسجد میں، پتہ نہیں چلا اس کو. مجھے بتاؤ، میں بھی کبھی آیا ہوں مسجد میں؟ ہاں، اگر میں آیا ہوں تو گلا کرو. گدھا ہے، آ گیا چلتا ہوا مسجد میں آ گیا. خوب گدھا بھی کبھی گھومتا ہوا، کمار کا گدھا بھی مسجد میں چلا جاتا ہے. طالب علم ہو اور مسجد میں نہ جائے، پڑوس میں مسجد ہو. اب یہ جو طالب علمی ہے یہ اطاعت میں شمار نہیں ہوتی. جو چیز گھر کے اندر ہو، دباؤ کے تحت کی جا رہی ہو، سختی کے ساتھ کی جا رہی ہو، وہ اطاعت نہیں ہے. اطاعت رضا و رغبت سے کیے ہوئے کام کو کہتے ہیں، اپنی مرضی کا ہو یا کسی کی مرضی کا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو بجا لانا اطاعت ہے، جب رضا و رغبت اس کے اندر شامل ہو، اپنے تمایل سے انسان کر رہا ہو یہ کام، یہ اطاعت ہے. اتباع اس کو نہیں کہتے، رضا و رغبت کو اتباع نہیں کہتے. اتباع پیروی کو کہتے ہیں، پیچھے جانے کو کہتے ہیں، پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، پیچھے رہنے کو کہتے ہیں، اور وہ بھی متحرک شے کے پیچھے رہنا. یہ قانون ہے جو آپ پڑھتے ہیں، دین میں نہیں پڑھتے، اس وجہ سے اس کا دین سے تعلق بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم سائنس میں یہ قانون پڑھتے ہیں، قانون حرکت. نیوٹن کے قانون ہیں حرکت کے بارے میں. کتنے قانون ہیں پتہ ہے کسی کو؟ 3 قانون ہیں نیوٹن کے حرکت کے بارے میں. اور جہاں پر حرکت اور نیوٹن آ جائے، دین سے ویسے ہی مسئلہ خارج ہو جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے. نیوٹن نے قانون حرکت بیان کیے، کشف کیے ہیں یعنی، لیکن نیوٹن نے حرکت پیدا نہیں کی اجسام میں، اور نہ ہی نیوٹن کے اجازت سے اجسام میں حرکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے حرکت، اللہ کا قانون ہے. نیوٹن کی مہارت یہ تھی کہ اس نے قانون حرکت کو دریافت کر لیا، کشف کر لیا، اور اب بہت پیچیدہ یا بہت ہی دقیق ہو گیا ہے. اصل یہ ترقی جتنی بھی آپ سائنس میں دیکھ رہے ہیں مختلف امور میں، یہ اسی قانون حرکت کی برکت ہے. یہ اگر قانون حرکت نہ سمجھ میں آتا تو آج انسان اس معراج پہ نہ بیٹھا ہوتا، نہ یہ مواصلاتی نظام ہوتا، نہ یہ ڈیجیٹل نظام ہوتا، نہ یہ فلکیات تک انسان کی رسائی ہوتی، نہ ایٹم کے اندر انسان اترا ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. وہی اونٹ ہوتا اور خچر اور انسان، اور تینوں تاریخی اپنا دور گزار رہے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی میں. یہ جو انسان نکلا اس اندھیرے سے، ظلمت سے، اور نکل کے ترقی کی اس نے،
اس قانون میں حرکت کا قانون بنیادی ہے، بقائے کائنات میں، تخلیق کائنات میں، ارتقاء کائنات میں قانون حرکت بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ اور یہی قانون حرکت جو کائنات میں اللہ نے رکھا ہے، اجسام میں، ہر جسم میں حرکت ہے، مختلف نوعیت کی حرکت ہے، اور اس حرکت کے ہی سارے آثار ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان پیدا کیا ہے، اور انسان کو بھی اسی قانون حرکت کے تابع پیدا کیا ہے۔ حرکت کا قانون انسان کے لیے بھی ہے، کائنات کے تمام اجسام میں ہے، اور خود انسان بھی اسی قانون کے تحت ہے۔ انسانی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام سماجی، اجتماعی، معاشرتی نظام انسان کے لیے بنایا ہے، یہ بھی حرکیاتی قانون ہے، یہ بھی حرکت کے تابع ہے۔ انسان کا سماجی نظام قانون حرکت کے تحت ہے یہ، اور انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دین بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان ایک متحرک حرکی موجود بنایا ہے، حرکت سے خالی نہیں ہے انسان۔ جس کائنات میں ہے اس کی بنیاد میں حرکت ہے، انسان اسی قانون حرکت کے تحت بنا ہے، اور انسان کے لیے، متحرک انسان کے لیے، وہ قانون جو انسان جو قانون حرکت کے تحت خلق ہوا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہدایت کا نظام بنایا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان متحرک ہو اور اس کے لیے دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ دین انسان کے لیے وہ حرکی دین نہ ہو، اس دین کے اندر قانون حرکت نظر انداز کر دیا گیا ہو، پھر تو وہ انسان کا دین شمار ہی نہیں ہوتا۔ جیسے گاڑی حرکت کرتی ہے، جو قوانین گاڑیوں کے لیے بنیں گے وہ حرکت کے پیش نظر بنیں گے۔ اگر حرکت کو نظر انداز کر کے گاڑی کے لیے کوئی قانون بنائیں، وہ قانون گاڑی پر لاگو نہیں ہو سکتا، چونکہ گاڑی ایک متحرک چیز ہے۔ حرکت دو طرح کی ہے، کچھ حرکت ایسی ہے جو کسی بیرونی محرک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جیسے گاڑیوں میں بیرونی محرک کی وجہ سے حرکت پیدا ہوتی ہے، اور کچھ حرکتیں ایسی ہیں جو اشیاء کے اندر ہے، محرک ان کے اندر موجود ہے جو ان کو حرکت دیتا ہے۔ جس چیز کے اندر حرکت ہو، آپ کی بولی میں، آپ کی زبان میں، اس کو کہتے ہیں یہ ڈائنامک ہے۔ یہ ڈائنامک چیز، متحرک چیز کو کہتے ہیں۔ آپ کی مادری زبان میں، الزبتھ کی زبان میں، انگریزی ماں کی زبان میں، آپ کی ڈائنامک چیز ہے یہ، یعنی حرکی چیز ہے، متحرک چیز ہے یہ۔ انسان ڈائنامک چیز ہے، انسان جامد نہیں ہے، ساکت موجود نہیں ہے، ڈائنامک ہے۔ اس ڈائنامک انسان کے لیے دین بھی ڈائنامک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان متحرک ہو اور دین جامد ہو، دین ثابت ہو اور دین کے اندر حرکت کو نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، یہ کتاب قانون ہے، منشور ہے، دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے انسان کے لیے۔ ھذا کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، تمہاری سطح تک، تمہاری پہنچ تک، تمہاری رسائی تک قرار دی ہے ہم نے، اور مبارک ہے، یعنی اس پر ہے تمہاری زندگی کا دار و مدار اور بنیاد۔ اس کتاب کے اوپر آپ نے اپنی زندگی کا سارا بوجھ رکھنا ہے، اور اس کو آپ نے اتباع کرنا ہے۔ اتباع لغت میں متحرک چیز کے پیچھے جانے کو کہتے ہیں۔ اتباع کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو چیز حرکت کر رہی ہے، اس متحرک کے پیچھے پیچھے آپ بھی حرکت کریں۔ یہ بھی متحرک ہے، آپ نے بھی حرکت کرنی ہے۔ جامد چیز کے پیچھے کھڑے ہونے کو اتباع نہیں کہتے۔ مثلا آپ امام کی اتباع کریں، جہاں جہاں لفظ اتباع آیا ہے، اتباع کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حرکت میں ہیں، جو آگے متبع ہے
وہ بھی حرکت میں ہے، جو متبع ہے وہ بھی حرکت میں ہے. جس کے پیچھے جا رہے ہو وہ حرکت میں ہونا ضروری ہے، ورنہ اتباع کا لفظ غلط ہے یہاں کہنا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ سفر کر رہے ہیں، لاہور سے اپنے گھر جا رہے ہیں، تو کس پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں؟ آپ کہیں درخت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں. درخت تو کھڑا ہوا ہے، درخت پہ بیٹھ کے کسی متحرک چیز پہ بیٹھنا ہوگا. بس پہ بیٹھو گے، رکشے پہ بیٹھو گے، موٹر سائیکل پہ بیٹھو گے، کسی متحرک چیز کے ذریعے سفر کر سکتے ہو. جامد چیز کے ذریعے کیسے سفر کر سکتے ہو آپ؟ رکی ہوئی چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اس کتاب کی اتباع کرو. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب متحرک کتاب ہے. اتباع جامد چیز کی ہوتی نہیں ہے، اتباع ہوتی ہے کسی متحرک کے پیچھے جانا. جیسے طبی اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو چلتی ہوئی اونٹنی کے پیچھے پیچھے جائے، ورنہ کھڑی ہوئی اونٹنی بھی بندھی ہوئی ہے، بچہ بھی بندھا ہوا ہے، یا بچہ اس بندھی ہوئی اونٹنی کے پاس کھڑا ہوا ہے، اس بچے کو نہیں کہتے طبی یا طبیعہ. اس بچے کو کہتے ہیں کہ جو صحرا میں، چراگاہ میں یا سفر میں اونٹنی جا رہی ہے، یہ جوڑ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اس کے. یہ اتباع کا لفظ ہوتا ہے. خوب، اب اتباع آپ نے اس کتاب کی اتباع کرنی ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منشور آپ کا یہ ڈائنامک دستور ہے، یہ منجمد نہیں ہے. اس نے آپ کو روکنا نہیں ہے، نہ یہ رکا ہوا ہے، نہ آپ کو روکنے آیا ہے. یہ آپ کو چلانے آیا ہے، یہ آپ کو حرکت دینے آیا ہے. چونکہ انسان کو اللہ نے جو خلق کیا ہے، انسان کی بقا حرکت میں ہے. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج سے انسان بننا شروع ہوا ہے. جس دن ماں جاتی ہے اپنا ٹیسٹ کراتی ہے جا کے کہ اللہ نے بشارت دے دی ہے اولاد کی، یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ انسان بننا شروع ہے. ورنہ تو سفر پہلے سے ہے. لیکن باقاعدہ جو انسان کی خلقت کا آغاز ہوتا ہے، جب نطفہ ماں کے پیٹ میں بچے کا نطفہ منعقد ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے، وہاں سے بچے کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے. ایک سپرم، ایک خلیہ، وہ کوئی اتنا بڑی چیز نہیں ہوتی، وہ نظر ہی نہیں آتی آنکھوں سے، اس کو ٹیلیسکوپ سے دیکھا جاتا ہے، مائکروسکوپ سے. وہ مائکرو وجود ہے انسان کا. مائکرو یعنی جو آنکھ سے نظر نہ آئے. یہ آپ کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے. ہم سب مائکرو تھے، مائکرو سیل تھے، ایک سنگل سیل، وہاں سے ہم نے بننا شروع کیا ہے. خوب، اگر یہ مائکرو سیل ڈائنامک نہ ہوتا، یہ ڈائنامک نہ ہوتا، یہ رک جاتا، تو یہ سیل ہی رہتا، سپرم ہی ہوتا، ضائع ہو جاتا. اس نے حرکت کی ہے، حرکت کرتے کرتے یہ انسان بنا ہے. یہ تندرست، یہ خوبصورت، یہ توانا، یہ گبرو، یہ حرکت نے پہنچایا ہے یہاں تک اس کو. اس وجود کے اندر حرکت تھی. باقی چیزوں نے باہر سے اس کی حرکت کو تعاون کیا ہے، مدد دی ہے، لیکن وہ اندر سے متحرک تھا. اس کا محرک اس کے اندر رکھا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور ہر بیج اس طرح سے حرکت کرتا ہے. حرکت کرتا کرتا یہ انسان یہاں تک پہنچا ہے، یہ حرکت کے نتیجے میں آیا ہے. اور اب وجود میں آ کے پیدائش کے بعد ایک سماج کا حصہ بنا ہے. وہ سماج بھی اسی طرح سے ہے، وہ بھی حرکت میں ہے، اور اس کی بھی حرکت اندرونی حرکت ہے. اس حرکت کے لیے اللہ نے قانون مقرر کیا ہے، اور وہ کتاب اس کا نام رکھا ہے، دستور ہے، منشور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے. یعنی ایک متحرک انسانی مجموعے کے لیے قانون بنایا ہے. اس انسانی متحرک مجموعے کا کام ہی یہ ہے کہ حرکت میں رہنا ہے. اس نے رکنا نہیں ہے، رکنے سے مر جائے گا یہ. جس دن اس میں وقفہ آیا، توقف ہوا، رک گیا، یہ اسی دن مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ باقی نہیں رہ سکتا، حرکت سے باقی رہے گا. اور اس متحرک شے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور بنایا ہے، کتاب، اور اس کتاب کی اتباع کا حکم دیا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب بھی ڈائنامک ہے. یہ کیونکہ حرکت میں ہے کتاب خود آگے جا رہی ہے، کہیں پہنچ رہی ہے، اور اس کے پیچھے انسان کو قرار رپانا ہے، انسان کو اس کے پیچھے رہنا ہے. حرکت میں کتاب کے پیچھے رہنا ہے.
ہر انسان اس وقت اپنی زندگی کی یہ جو زندگی گزر رہی ہے، ہم گزار رہے ہیں، شب و روز یہ حرکت ہے ہماری، دن رات جو گزر رہے ہیں یہ حرکت ہے. یہ حرکت ہم اتباع میں کر رہے ہیں، کسی کے پیچھے یہ حرکت کر رہے ہیں ہم. ہر آدمی، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کے پیچھے نہیں ہوں، میں بالکل آزاد طور پر حرکت کر رہا ہوں یا میں رکا ہوا ہوں. یہ جھوٹ ہے، جاہل ہے یہ انسان جو یہ کہے کہ میں حرکت میں نہیں ہوں اور جو یہ کہے کہ میں کسی کے پیچھے نہیں ہوں. آپ پیچھے ہیں، حرکت میں کسی کے پیچھے ہیں آپ. اور یہ تجزیے سے، معمولی تجزیے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے پیچھے ہیں آپ. آپ کا حلیہ بتاتا ہے کہ آپ کسی کے پیچھے ہیں، آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ کسی کے پیچھے ہیں، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کسی کے پیچھے ہیں. آپ کے آگے کوئی ہے، اس کے پیچھے پیچھے آپ جا رہے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ کوئی فرعون ہو سکتا ہے، کوئی طاغوت ہو سکتا ہے. وہ طاغوت آپ کے اپنے خاندان کا ہو سکتا ہے، آپ کے محلے کا ہو سکتا ہے. وہ کوئی مذہبی ہو سکتا ہے، کوئی بے سیاسی ہو سکتا ہے، کوئی قبائلی ہو سکتا ہے. آپ کسی کے پیچھے جا رہے ہیں. آپ کی شخصیت، آپ کی گفتگو، آپ کا چال چلن، آپ کا رویہ، یہ کسی کی اتباع اور کسی کی پیروی کی علامت ہے. یہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. مثلا ہم ٹریفک میں گاڑیاں جا رہی ہیں، ان گاڑیوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہی ہیں آسانی سے. ان کو ڈیٹیکٹر ہیں، ٹریس کر کے ان کو باقاعدہ ٹریکر کے ذریعے سے پکڑ لیتے ہیں کہ یہ گاڑیاں کہاں جا رہی ہیں. خصوصاً ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے ہر چیز، آپ خود آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. جس کے پاس موبائل ہے اس کا موبائل کمپنیوں کو اور حکومت کو اور خفیہ اداروں کو پتہ ہوتا ہے یہ اس وقت کہاں ہے. اس ابھی جن کے پاس موبائل ہیں اور جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، اس کا علم ہے موبائل کمپنیوں کو کہ یہ ابھی مسجد بیت العتیق میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور مسجد بیت العتیق میں بھی کس صف میں بیٹھی ہوئی یہ بھی ان کو پتہ ہے. یہ موبائل کا سگنل بتا رہا ہے ان کو کہ یہ یہاں بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. اور جو جہاں ہے، مارکیٹ میں ہے، گھر میں ہے، گاڑی میں ہے، کہاں ہے، یہ سگنل، یہ ٹریکر بتا رہا ہے کہ یہ کہاں ہے اس وقت. باقاعدہ ایک ایک پوائنٹ بتاتے جاتے ہیں ساتھ. بس پتہ چل جاتا ہے ان سگنلز کے کنٹرول سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی یا یہ شخص اس وقت کہاں ہے جس کے پاس موبائل ہے. جیسے موبائل آپ کا، آپ کی حرکت بتا رہا ہے، آپ کی نقل مکانی بتا رہا ہے، اسی طرح آپ کی شخصیت بھی غماز ہے. آپ کا اخلاق، آپ کی گفتگو، آپ کی زبان، آپ کی پرورش، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت بتاتی ہے کسی کے پیچھے ہیں آپ. جس سے مشابہت ہے، مماثلت ہے، اس کے پیچھے ہیں آپ. آپ یہ کہیں کہ نہ میں کسی کے پیچھے نہیں ہوں، یہ جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اب انسان چونکہ ہے ہی متحرک کو، اس ڈائنامک کو کسی کے پیچھے ہی رہنا ہے. چونکہ یہ پہلا موجود نہیں ہے، یہ ایک پیروی کرنے والا موجود ہے، اس کو کسی کے پیچھے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس حرکیاتی زندگی کے لیے، متحرک زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنما مقرر کی ہیں جن کے پیچھے رہنا ہے آپ نے. ان میں سے سب سے بنیادی رہنما قرآن ہے، امام ہے. قرآن کے لیے اللہ نے لفظ امام استعمال کیا ہے. علی علیہ السلام کا خطبہ بھی ہے اس میں کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ. امام ہے ہی ایک ڈائنامک سسٹم کا نام ہے امامت. امام آگے کھڑے ہونے کو نہیں کہتے، آگے چلنے کو کہتے ہیں امام. جو آگے کھڑا ہو جائے وہ امام نہیں ہے، وہ رکاوٹ ہے، وہ دیوار ہے جو آگے کھڑی ہوئی ہے، جس کے پیچھے پبلک کھڑی ہوئی ہے، وہ ناکا ہے. شہید مطاری ایسی مقدس شخصیات کو کہتے ہیں یہ ناکا ہیں جو رکے ہوئے ہیں، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ لوگوں کو کچھ کرواتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے رش ہے، لاکھوں لوگ ان کے پیچھے صفیں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور نہ وہ لوگ کہیں جا رہے ہیں نہ وہ آگے پیشوا کہیں جا رہا ہے. شہید مطاری فرماتے ہیں یہ ناکے ہیں، اللہ کی راہ میں سبیل اللہ کے ناکے ہیں. یہ
پبلک کو روکا ہوا ہے ایک جگہ، دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکنا نہیں ہے، لے کے جاؤ، آگے دے کے جاؤ۔ انبیاء کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے امام بنایا، یعنی حرکت کے لیے۔ ائمہ معصومین کو امام بنایا حرکت کے لیے۔ قرآن کو امام بنایا حرکت کے لیے، چونکہ انسان کی بقا، انسان کی ارتقاء، انسان کی ترقی حرکت میں ہے، متحرک سماج ہے انسان کا۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے رہنما اس حرکت کی امامت نہیں کریں گے، طاغوت اس کے آگے آ جائیں گے، طاغوت آگے لگ جائیں گے اور یہ پبلک پیچھے جائے گی، جیسا ابھی ہو رہا ہے۔ آپ اپنے ملک میں، اپنی قوم میں دیکھیں، طاغوت آگے قرار پائے ہیں اور یہ طاغوت ان کے پیچھے رش لگ گیا ہے۔ علماء بھی، غیر علماء بھی طاغوتوں کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ چونکہ ایک حرکی سسٹم، ڈائنامک سسٹم کو حتماً کسی کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ اس صورت میں رک سکتے ہیں جب کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ قانون ہے اللہ کا، اتباع کرنی ہے۔ اتباع کا لازمہ یہ ہے کہ حرکت میں قرآن کی پیروی کرنی ہے، حرکت میں قرآن کے پیچھے رہنا ہے، اپنی زندگی کی حرکت میں، اپنی زندگی کے سفر میں قرآن کے پیچھے رہنا ہے۔ اس میں یہ بھی نقطہ ہے، باریک نقطہ ہے کہ اطاعت میں اور حرکت میں فرق اشارتاً بیان کیا ہے کہ اطاعت صرف فرمان کی کرنی ہے۔ اگر فرمان نہیں ہے تو اطاعت بھی گراؤنڈ ہی نہیں ہے، اطاعت کا زمینہ ہی نہیں ہے۔ بس جیسے کسی نے ابھی حکم ہی نہیں دیا تو اطاعت کیسے کریں جب حکم ہی نہیں ہے؟ جس نے حکم دینا ہے حاکم، وہ چپ ہے، خاموش ہے، اب لوگ بھی خاموش ہیں۔ اب لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ معصیت کار ہو۔ معصیت اس وقت ہوتی ہے جب حکم آئے اور ہم وہ حکم بجا نہ لائیں، ہم گناہ کار ہیں، معصیت کار ہیں۔ اتباع کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہے، اتباع کے لیے حرکت کی ضرورت ہے۔ خاموشی سے بھی اگر امام حرکت کر رہا ہے، چپ ہے اور حرکت کر رہا ہے، اتباع یہاں ہے، اطاعت نہیں ہے۔ چونکہ ابھی اس نے بات نہیں کی، فرمان نہیں کہ آپ سے کہا نہیں کہ کچھ کرو، لیکن خود جا رہا ہے کسی سمت۔ اگر خود جا رہا ہے تو فرمان دیے بغیر اتباع ہے یہاں پر۔ اتباع جیسے علماء نے ذکر کیا ہے کہ ہر اطاعت میں اتباع ہے، لیکن ہر اتباع میں اطاعت ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ اطاعت وہاں ہوگی جہاں فرمان ہوگا، آرڈر ہوگا۔ فرمان نہیں ہے تو لوگ خاموش ہیں، جی حکم تو نہیں آیا، فتویٰ تو نہیں آیا۔ جیسے ابھی موجودہ صورتحال میں اگر اتباع کریں ہم امام حسین علیہ السلام کے فرامین اور امام حسین علیہ السلام کی اتباع میں یہاں فرق ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے، اگر ان کے پیچھے چل پڑو یہ اتباع ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو کیا ہے اس کے پیچھے چل پڑو یہ اتباع ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہو کہ یہ حکم تو نہیں دیا انہوں نے، بھلے حکم نہیں دیا لیکن خود کیا ہے یہ کام، خود امام آگے ہیں، آگے جا رہے ہیں، اس سارے سفر کو طے کرنا یہ اتباع ہے۔ اس حرکت کے لیے، انسانی حرکت کے لیے اللہ نے بہت ظریف لطیف اہتمام کیا ہے۔ ان میں سے چونکہ انسان حرکت میں ہے، حرکت کے لیے اللہ نے جو مواقع فراہم کیے ہیں، سماجی حرکت، اجتماعی حرکت، دینی حرکت، امامت کے شکل میں حرکت، کتاب کی شکل میں حرکت جو سماج نے کرنی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مواقع فراہم کیے ہیں۔ ان مواقع میں سے ایک اہم موقع جو ابھی آپ کو میسر ہے، اور وہ ہے ماہ شریف رجب۔ یہ 3 مہینے یہ اتباع کے، حرکت کے ہیں، یعنی یہ 3 مہینے سپیڈ لگانے کے ہیں۔ باقی انسان جو 9 ماہ گزارتا ہے قمری حساب سے، وہ معمولات کے ہیں۔ رجب، شعبان اور رمضان یہ سپیڈ کے مہینے ہیں۔ اور رجب جیسے ابھی مثلا لاہور کے اندر جو لوگ رہتے ہیں،
کھیتی باڑی تو نہیں کرتے، دکانیں ہیں، ملازمتیں ہیں، کاروبار ہیں، ان کے لیے سارا سال ایک جیسا ہے، بہار ہو، خزاں ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کاروبار کے لیے سارا ایک جیسا، مگر یہ کہ کاروباری اسی چیز کا ہو، سردیوں میں بکنے والی چیز کا کاروبار سردیوں میں چمکتا ہے، گرمیوں میں بکنے والی چیزوں کا کاروبار گرمیوں میں چلتا ہے، وہ تو کاروبار کی نوعیت ایسی ہے۔ لیکن کاروباری عموماً کہتے ہیں، مثلا ابھی ریڑھیوں پہ آپ دیکھیں، جن ریڑھیوں پہ آج کل کینو ہیں، ان ریڑھیوں پہ گرمیوں میں آم بک رہے ہوتے ہیں، اسی ریڑھی پر وہی دکاندار آج کل امرود بیچ رہا ہے اور اسی پر گرمیوں میں آلوچے بیچ رہا ہوتا ہے وہ۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو موسم سے تعلق نہیں رکھتی، سدا بہار ہیں، مسلسل ہیں۔ کاروباری لوگ بس انہوں نے کہیں کہ سنتے ہیں خبروں میں آپ کے بہار کا موسم آ گیا ہے، فصل ربی، کاشت کے دو موسم ہیں، فصل ربی اور فصل خریف، خریف نہیں، خریف۔ خریف کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس نہیں ہے، خریف نہیں ہے آپ کے پاس، خزاں کو کہتے ہیں، یہ جو جا رہا ہے موسم، یہ کون سا ہے؟ فصل خریف ہے، یہ خزاں ہے۔ اور فصل ربی بہار کو کہتے ہیں۔ دو فصلیں کاشت ہوتی ہیں سردیوں میں اور گرمیوں میں، فصل بہار اور فصل خزاں میں، دو دفعہ کسان کاشت کرتے ہیں۔ جب جن کی زمینیں نہیں ہیں، جیسے آپ لوگ یہاں تشریف فرما، زیادہ تر کی نہیں ہوگی، اکا دکا ممکن ہے ہوں گے زمیندار، لیکن زیادہ تر کی نہیں ہے۔ خوب ان کی بلا سے فصل ربی آئے یا فصل خریف آئے، جب زمین ہی نہیں ہے، رقبہ ہی نہیں ہے، کچھ کاشت ہی نہیں کرنا ہم نے، تو ہم نے تو فیکٹری میں کام کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، جاب کرنی ہے، دکان چلانی ہے۔ فصل بہار آئے تو بھی مجھے ہے حکم اذاں، اور فصل خریف آئے تو بھی میں نے اپنا کام کرنا ہے، مجھے میری بلا سے۔ لیکن جو کاشتکار ہیں، کسان ہیں، ان کے لیے بہت اہم ہے فصل ربی اور فصل خریف۔ جن کے مربع ہیں، بڑے بڑے زمینیں ہیں، جن کے ایکڑ ہیں، زرعی رقبے ہیں، ان کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ فصل ربی کب شروع ہو تاکہ ہم کاشتکاری کریں، فصل بہار کب شروع ہو تاکہ کاشتکاری کریں، فصل خریف کب شروع ہو تاکہ ہم کاشتکاری کریں۔ فصل بہار، فصل رجب، فصل شعبان، فصل رمضان شروع ہو گئی ہے، اس سے ماہ فصل کاشتکاری شروع ہو گئی ہے۔ لوریوں کے لیے بھی شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یا فصل ربی و خریف کی طرح کہ ہمارا تو رقبہ ہی نہیں ہے، ہم نے کیا کاشت کرنا ہے، ہم نے تو دکان چلانی ہے۔ جنہوں نے کاشتکاری کرنی ہے ان کے لیے موسم شروع ہو گیا ہے رجب سے، شعبان اور رمضان، یہ کاشت کا موسم ہے۔ پھر 9 مہینے اس کاشتکاری سے فائدہ اٹھائیں۔ اور بہترین موسم ہے اتباع کا۔ اول اپنی حرکت کی جہتیں پکڑیں کہ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اپنا جائزہ لینے سے پتہ چل جاتا ہے کس کے پیروکار ہیں ہم۔ اپنے اندرون اور بیرون کا جائزہ لیں، ہم کس کے پیروکار لگتے ہیں۔ میں گزشتہ 2-3 مجالس میں اشارہ کیا تھا کہ کچھ مذاہب دنیا میں ایسے ہیں جن سے پوچھنا نہیں پڑتا کس کے پیروکار ہو، دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کس کے پیروکار ہیں۔ خصوصاً سکھ گرو نانک کے پیروکار، یہ حلیے میں گرو نانک کی طرح ہیں، رویے میں گرو نانک کی طرح ہیں، بولی میں گرو نانک کی طرح ہیں، سوچ میں گرو نانک کی طرح ہیں۔ ان سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ آپ کس کے پیروکار ہو، چونکہ حلیہ بھی اپنے پیشوا جیسا، عمل بھی اپنے پیشوا جیسا، زندگی بھی اپنے پیشوا جیسی، سوچ بھی اپنے پیشوا جیسی۔ لیکن باقی مذاہب پتہ چلتا ہے کس کے پیروکار ہیں۔ مولا علی کے پیروکار کو پتہ چلتا ہے مولا علی سے کوئی انگ ملتا ہو ان کا، مولا علی سے کوئی گن ملتا ہو ان کا، مولا علی کے ساتھ کوئی رنگ ملتا ہو ان کا، حلیہ ملتا ہو مولا علی سے، انداز، اقدار، ویلیوز ملتے تو ہیں ہم۔ ابھی آپ نیٹ کھولیں اور اپنے مشابہ تلاش کریں کس سے ملتے ہیں ہم۔
تصویریں ہیں نیٹ کے اوپر، ہمارے ہولیے ملتے ہیں نا، کسی نہ کسی سے ملتے ہیں. اتباع اس کی ہے جس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، جس سے ہم ملتے جلتے ہیں، جس کے ساتھ ہماری زندگی کا رنگ ملتا ہے، ہم اس کے تابع ہیں، اس کے پیروکار ہیں. ملنگ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں آپ، یعنی آپ تعریفیں کسی اور کی کریں، پیروی کسی اور کی کریں. یہ مہینے غنیمت ہیں، یہ تینوں مہینے. ان میں جو ایک تو معمول کا آداب لکھے گئے ہیں اعمال کی کتابوں کے اندر، وہ کرنے چاہیے. لیکن اگر وہی لکیر ہے، وہ لکیر اگر پکڑ لیں گے تو پھر نہ توقع رکھیں کہ یہ فقیر کہیں پہنچے گا اس لکیر پر. یہ کاشتکاری کا موسم ہے، وہ ایک رہنمائی ہے بے نظم لوگوں کے لیے کہ آپ ان کے مطابق عمل کرو. لیکن جو ان 3 مہینوں کو کہا جاتا ہے، یہ سالکین الی اللہ کے لیے، اہل سلوک کے مہینے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تک پہنچانا ہے اور سپیڈ سے پہنچانا ہے، سرعت سے پہنچانا ہے. یہ ان کے لیے ہے یہ فرصت. اور وہ لکیر سے نہیں پہنچتے، وہ ارادے سے پہنچتے ہیں. اور لکیر پہ چلیں گے تو لکیر میں یہ ہے کہ جب نماز ہو جائے یہ دعا پڑھ لو، جب رات ہو جائے یہ کام کر لو. تو میں نے تو انتظار کرنا ہے اگلی نماز کا، اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان میں کھڑا رہوں، انتظار کروں اس کا. نہ، سپیڈ لگانی ہے تو پھر لگائیں، سپیڈ لگائیں ان مہینوں کے اندر. اور اتباع کا یہاں پر موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق تقوی قرآنی عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اور پروردگار ہمیں تقوی الہی اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجۃ بن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں.
تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حفاظتی تدبیر ہے انسانی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے۔ تقوی کے حصار میں، تقوی کے سایہ میں، تقوی کے دائرے میں انسان محفوظ ہے، انسان کی انسانیت محفوظ ہے، انسانی تقاضے محفوظ ہیں، انسانی دنیا محفوظ ہے، انسانی آخرت محفوظ ہے، انسان کی جان، مال، عزت و ناموس محفوظ ہے۔ لیکن انسان اگر تقوی کا دائرہ توڑ دے، تقوی سے باہر چلا جائے، پھر انسانیت انسان بھی محفوظ نہیں، انسانی لوازمات، انسانی تقاضے اور انسانی آداب، انسانی قوانین سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ نسل حاضر انسانوں کی گواہ ہے اس بات پر کہ تقوی کے بغیر زندگی گزارنے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور تقوی کے بغیر کلمہ گو ہو یا کلمہ گو نہ ہو، کافر ہو، تقوی کے بغیر دونوں کی زندگی مساوی ہو جاتی ہے، برابر ہو جاتی ہے۔ اسے ہم فرق نہیں کر سکتے کہ یہ بے تقوی انسان کلمہ گو ہے یا یہ بے تقوی انسان کلمہ گو نہیں ہے، کافر ہے۔ عملی طور پر دونوں یکساں ہیں۔ اور آج کی نسل کے کئی امتحان ہیں جن امتحانوں میں ثابت کیا ہے انہوں نے کہ تقوی کے بغیر یہ انسانیت اپنا سب کچھ گنوا چکی ہے، خسارے میں ہے۔ جو قرآن نے فرمایا تھا کہ انسان خسارے میں ہے، وہ خسارہ اس نسل حاضر کا مشہود ہے، ملموس ہے، نظر آ رہا ہے۔ گنوا چکے ہیں، انسانیت گنوا چکے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کلمہ گو اور غیر کلمہ گو سب کے سب خاموش ہیں، ساکت ہیں۔ اس سے یہ ثابت کیا انہوں نے کہ تقوی کے بغیر اگر انسان کوئی بھی رنگ اپنا لے، مذہب اپنا لے، دین اپنا لے، فرقہ اپنا لے، اس میں اپنی انسانیت گنوا بیٹھے ہیں۔ اور باقی دنیا کی مثالیں بھی لے لیں، پاکستان کی مثال لے لیں، فرقہ واریت کے لیے پاکستانی ہمیشہ میدان میں ہے، فرقہ واریت کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ اور یہ داعشی تفکر مسلمانوں کے اندر نظر آیا ہے، پاکستان میں ہو یا غیر پاکستان میں، فرقہ واریت کے لیے تیار ہیں، لیکن اسی طرح حکمران، مسلمان حکمران، غیر مسلم حکمران، اور یہاں کے مذہبی، یہاں کے متدین، یہاں کے سنی، یہاں کے شیعہ فرقہ واریت کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آج فرقہ وارانہ جنگ کے لیے اعلان کریں، سب میدان میں ہیں، سیاسی فتنوں کے لیے میدان میں ہیں، لیکن فرقہ واریت کے لیے تقوی نہیں چاہیے، فرقہ واریت کے لیے جہالت چاہیے، فرقہ واریت کے لیے تعصب چاہیے، فرقہ واریت کے لیے تشدد چاہیے، فرقہ واریت کے لیے نفرت چاہیے، فرقہ واریت کے لیے کینہ چاہیے، فرقہ واریت کے لیے مفادات چاہیے۔ وہ بے قدر کافی موجود ہیں، ہر طرف موجود ہیں۔ پاکستان کی حکومت کو کتنی دلچسپی ہے فرقہ واریت ملک میں شروع کرانے کے لیے۔ نیا سال شروع ہوا ہے، 2024 کا تجزیہ عرض کروں گا میں، اللہ نے توفیق دی اگر، جو تجزیاتی گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر، کہ 2024 کیسا گزرا، پاکستان کے لیے کیسا گزرا اور کیا ہوا۔ وہاں اشارہ کروں گا کہ پاکستان میں حکومت نے کیا کردار ادا کیا اور لوگوں نے اور رہنماؤں نے کیا کیا۔ یہ 2024 بہت تلخ سال گزرا ہے، بہت دردناک۔ تاریخ میں کم ملتا ہے ایک سال میں اتنی تکلیفیں، ایک سال کے اندر اتنے درد، ایک سال کے اندر اتنا ستم، ایک سال کے اندر اتنی خیانت، ایک سال کے اندر اتنی جنایت،
کئی سالوں میں مل کر تو ہو سکتا ہے، ایک سال میں یہ سب کرنا یہ بے تقوی لوگوں نے کیا ہے۔ یہ سرسری نہیں ہے کہ اگر تقوی چھوڑ دیا تو پھر بھی انسان ہے، تقوی چھوڑ دیا پھر بھی مسلمان ہے، تقوی چھوڑ دیا پھر بھی آپ مومن متدین ہیں۔ حکومت کو کتنی دلچسپی ہے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے میں۔ جیسا پہلے میں نے اشارہ کیا کہ ضیاء الحق کے دور میں جہاں سے شروع ہوئی فرقہ واریت، وہی سما تکرار ہو رہا ہے، ہو بہو ایک ایک چیز، ایک ایک سٹیپ دوبارہ اس کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور فرقہ واریت میں کودنے کے لیے جو تیار بیٹھے ہیں، جن کے مفادات فرقہ واریت میں ہیں، وہ اس کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ تقوی۔ یہاں آ کر امتحان سے ثابت ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کیا، تقوی کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ مثالیں پیش کی ہیں کہ جب کعبہ کا کوئی محافظ نہ ہو تو ابابیلیں کعبہ کی حفاظت کرتی ہیں اور ابرہہ نابود ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ابابیلیں انشاءاللہ انہی تماشائیوں بے تقوی مسلمانوں اور بے تقوی کلمہ گوؤں کے سامنے انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ آج بھی ابرہہ ان ابابیلوں کے ہاتھوں سے نابود ہوگا انشاءاللہ۔ اگر قرآن میں یہ آیت و سورہ نہ ہوتی تو ہمیں پریشانی ہوتی یا ہم مایوس ہوتے، لیکن نہیں ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے باوجود چونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کس کے ذریعے کیا؟ ابابیل کے ذریعے سے فیل کو تباہ کیا۔ اور یہ قانون اللہ کا انشاءاللہ اس زمانے میں تکرار ہوگا، پھر فیل نابود ہوگا ابابیل کے ذریعے انشاءاللہ۔ لیکن یہ شرمندہ لوگ، یہ بے تقوی لوگ، انہوں اللہ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ انسانیت کے زمرے میں بھی نہیں شمار ہوتے، مسلمان تو دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مظلومین عالم ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، ان ظالمین کو پروردگار ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور ان کے ساتھیوں اور اتحادیوں کو رسوا فرما، پروردگار رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔